لیڈیز اینڈ جینٹلمین، ویلکم بیک ٹو دا خراسان ڈائریز۔ آج کی ہماری یہ ایپیسوڈ تھوڑی لیٹ ریکارڈ ہو رہی ہے، بیچ میں تھوڑا وقفہ آیا، اور اس وقفے کی وجہ جو ہے وہ ہمارے دوستوں کی پروفیشنل انگیجمنٹس ہیں۔ چونکہ یہ ہم اپنی پروفیشنل انگیجمنٹس کے علاوہ کرتے ہیں، اس لیے کبھی کبھی تاخیر سے آپ تک یہ شو پہنچے گا، اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ پچھلا شو جو ہمارا تھا وہ تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ پاکستانی اسٹیٹ کی جو مذاکرات چل رہی تھیں اور جن کو میڈیٹ کر رہے تھے افغان طالبان، ان کے بارے میں تھا، اور اس ٹائم جب ہم وہ ریکارڈنگ کر رہے تھے تو وہ وہاں جرگہ موجود تھا اور باتیں چل رہی تھیں۔ آج کی اس ایپیسوڈ میں ہم مختصر ٹائم میں اس کے بعد جو اب تک ایونٹس ہوئے ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ میرے ساتھ احسان ٹیپو مسعود موجود ہیں، میرے ساتھ افتخار فردوس موجود ہیں۔ جنٹلمین، ویلکم ٹو دی شو۔ افتخار، پچھلی بار ہم نے جب ریکارڈنگ کی تھی تو جرگہ وہاں پہ موجود تھا، اور جب ہم نے وہ انفارمیشن شیئر کی تو ہمیں رسپانس کافی مکس ملا، اور پھر بعد میں وہ ساری چیزیں ویریفائی بھی ہوئیں جو ہم نے ڈسکس کی تھیں۔ اس کے بعد سے ابھی تک کیا ایونٹس ہوئے ہیں اور کیا چین آف ایونٹس چل رہا ہے؟ جو بات آپ نے کی کہ میرے خیال میں سب سے امپورٹنٹ ٹائم جو ہے وہ اب جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، اور جو موسٹ ریسنٹ جو ہے وہ ڈیولپمنٹس جو ہیں اس سے شروعات جو ہے وہ کرتے ہیں جرگے کی واپسی کے بعد۔ اس میں موسٹ امپورٹنٹلی جو بات ہے، میرے خیال میں اب یہ چیزیں جو ہے یہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی طرف جو ہے وہ واپس جو ہے وہ جا رہی ہیں۔ ریسنٹلی جو ہے وہ آپ نے ایک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پی 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 کی طرف سے بھی جو دیکھا ہوگا، اور خبروں میں بھی جو ہے وہ جی، بلاول بھٹو صاحب کی، جی، اور انہوں نے جو ہے یہ بھی بات جو ہے وہ کی کہ شو کاز نوٹس دیا کچھ اپنے جو ہے لوگوں کو، پارٹی ممبرس کو، جس میں کچھ ایم این ایز بھی ہیں، فیڈرل منسٹر ہیں، جن کو کہا گیا کہ آپ یہ ڈیلیگیشن کو کس بنا پر جو ہے وہ آپ نے جوائن کیا تھا کہ آپ افغانستان گئے ہیں۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے ٹویٹ کی تھی کہ ہم اس ساری پیس ٹاکس کی پروسیس کو پارلیمنٹ لے کے آئیں گے۔ اٹس انٹرسٹنگ، میرے خیال میں پارلیمنٹ تک اس بات کو لے جانا اس کے بغیر جو ہے وہ نہیں ہو سکتا تھا، اس فارملائزیشن کی طرح سے۔ آئی لک ایٹ اٹ ایز ون آف اے اسٹیپ جس کے ذریعے جو ہے آپ اس سارے پروسیس کو جو ہے وہ پارلیمنٹری اوور سائٹ کی طرف جو ہے وہ لے کر جا رہے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم تھوڑی بہت ہسٹری میں واپس جائیں تو دسمبر کے اندر جو نیگوسیشنز کی جو ہے وہ باتیں وہ ہو رہی تھی، اس میں پارلیمنٹ کو جو ہے وہ ایک ان کیمرا سیشن جو ہے وہ دیا گیا تھا، جس میں جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ کھل کے جو ہے ان کو بتائی گئی تھی کہ واٹ ایور ہیپنڈ۔ کچھ اعتراضات سامنے آئے تھے، این پی کے اپنے تحفظات تھے، پیپل پارٹی کے اپنے تحفظات تھے۔ There was a strong comment from the PTI side as well. There was a strong comment from PTI, one of the female legislators, I won't want to name it, جو کیونکہ وہ ان کیمرا سیشن تھا، so let that be. لیکن امپورٹنٹلی میرے خیال میں اب جو بات جو ہے وہ ہونے جا رہی ہے، اور میرے خیال میں خراسان ڈائریز کے وساطت سے ہم یہ بات جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں کہ اب جو ڈیلیگیشن جائے گا ٹی ٹی بی سے بات کرنے کے لیے، اس میں پولیٹیکل ریپرزنٹیشن ہوگی، کیونکہ وہ زیادہ فارمل ڈیلیگیشن، وہ فارمل ڈیلیگیشن ہوگا، اور آئی تھنک اٹس مور لائک کہ اگر آپ نے اس کو پارلیمنٹری اوور سائٹ کے نیچے جو ہے وہ لے کر آنا ہے تو باتیں اب اس حد تک جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں کہ آپ اس کو جو ہے ایک سٹیپ فردر اپ لے جائیں اور پارلیمنٹ کو جو ہے وہ انوالو کر دیں۔ ٹھیک ہے احسان، اس میں بیچ میں کچھ جو ڈیٹیلز تھیں، چونکہ میکرو ڈیٹیلز اور ایکسپلین بائی افتخار، بٹ دیر آر مائکرو ڈیٹیلز ایز ویل، جس میں پرزنرز کی ریلیز ہے اور باقی چیزیں، اس پہ آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ ہاں بالکل، ایک تو شروع میں بھی ایک 102 کے قریب قیدیوں کی ایک لیسٹ دی گئی تھی پاکستانی گورنمنٹ کو، جس میں میرے خیال میں میجورٹی، بلکہ کچھ اطلاعات ہیں کہ سارے تقریباً ریلیز ہو چکے ہیں یا اس پروسیس میں، اور اس کے بعد بھی کچھ اطلاعات ہیں کہ ایک اور لیسٹ ٹی ٹی پی کی طرف سے دی گئی ہے پاکستانی گورنمنٹ کو کہ وہ ان کی رہائی چاہتے ہیں۔ اور یہاں پہ تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہے جو پاکستانی ٹی ٹی پی اور پاکستانی جو اتھارٹیز ہے اس کے بیچ میں، کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی بہت بڑی تعداد ہے کہ وہ مسنگ ہے، یعنی وہ ٹریس نہیں ہو پا رہے پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے بھی اور ٹی ٹی پی کی طرف سے بھی۔ لیکن کچھ لوگ ہیں اور جس کے بارے میں اطلاعات ہیں کہ وہ بڑے یعنی بلیک لسٹڈ کیٹیگری میں بھی وہ فال کرتے ہیں، اور اس کا یعنی جس طرح شروع میں ہم نے بات کی کہ محمود خان اور مسلم خان جو کہ ہائی پروفائل قیدی تھے اور ڈیتھ سنٹینس بھی ان کے لیے وہ اناؤنس ہو چکی تھی،
لیکن اس کو پھر پریزیڈینشیل پارڈن کے تھرو رہائی یعنی دلوائی گئی. تو اس طرح کچھ اور بھی ہیں, اور اس میں صرف یعنی اب یہ بھی کچھ اطلاعات ہیں لیکن ابھی تک کنفرمیشن نہیں ہے کہ صرف ٹی ٹی پی نہیں ہو سکتے, کچھ اور ملیٹنٹ جو آرگنائزیشن ہے اس ریجن میں اس کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں اس میں. اور اس میں جو سب سے امپورٹنٹ اب جو فیکٹر ہے کہ وہ جو پارلیمنٹ کی طرف سے یا جو سیاسی پارٹی کی طرف سے ایک چیز آ رہی ہے کہ وہاں سے انڈورسمنٹ ملنی چاہیے, اور پیپلز پارٹی اس پورے ایفرٹ کو لیڈ کر رہی ہے. اور اطلاعات آپ مسکرا رہے ہیں پیپلز پارٹی کا نام لے کے, یہ اچھی بات ہے کہ پارلیمنٹ کو انڈورسمنٹ ہونی چاہیے. تو پیپلز پارٹی کو یعنی میرے خیال میں ان کو کافی حد تک کنوینس کر لیا گیا ہے کہ یعنی پیپلز پارٹی اس چیز کو لیڈ کرے کہ باقی جو سیاسی پارٹیاں ہیں اس کو بھی ساتھ ملا لیں اور ایک کنسنسس بیسٹ, کیونکہ یہ الائنس بھی کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے جو پی ڈی ایم کا الائنس ہے. ایگزیکٹلی, اور پیپلز پارٹی جو ہے اس کا ایک اپنے وہ تحفظات بھی ہیں, اور بی بی محترمہ شہید وہ بھی یعنی بلیم بلکہ ٹی ٹی پی کی طرف سے اب وہ چیز اوپن ہو چکی ہے کہ ان کی طرف سے ان کو شہید کیا گیا, تو وہ ہیں, اور این پی کی طرف سے بھی. تو معاملات فی الحال اچھے جا رہے ہیں. اور اس میں آپ کی اطلاع کے مطابق یہ سیز فائر کہا گیا تھا کہ انڈیفینٹ ہے, پھر کہا گیا کہ 3 مہینے کا ہے, اس کے اوپر آپ کی کیا اطلاع تھی؟ یہ تو وہاں پہ جو جرگا جب گیا تھا ریسنٹلی, تو وہاں پہ انہوں نے یعنی جو اطلاعات ہیں کہ 2 سال کا انہوں نے ٹائم مانگا تھا مرجر کا ایشو کے حوالے سے کہ اس کو ہم ایڈریس کریں گے, کس طرح اس کو کرنا ہے. ایک بہت بڑا ایشو ہے, کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی چاہیے. تو اور ٹی ٹی پی نے پھر وہ چیز ریفیوز کی تھی. پھر یہ یعنی 6 مہینوں کا وہ ٹائم بیچ میں آیا کہ 6 مہینے ہمیں دیں, تو اس پہ بھی جو اطلاعات ہیں کہ ٹی ٹی پی اس پہ بھی راضی نہیں ہوئی. تو ابھی 3 مہینے یعنی دیے گئے ہیں ٹی ٹی پی کو بھی یا افغان طالبان کو کہ اس میں ہم کوئی حل نکالیں گے یہ جو فاٹا مرجر کا ایشو ہے. تو اس حوالے سے یعنی اس لیے وہ 3 مہینوں تک یعنی اب ایکسٹینشن ہوگی سیز فائر کی. ٹھیک ہے افتخار, فاٹا مرجر یو سیڈ اٹس ون آف دا مین ریزن آف the deadlock. فاٹا مرجر ایک ڈیڈ لاک جو ہے وہ ضرور ہے, اور جیسے احسان نے آپ کو بہت ڈیٹیل میں بتایا کہ پہلے کہا گیا کہ ہمیں 2 سال کا ٹائم دے, جرگے نے کہا, پھر 1 سال, پھر 6 مہینے, اور آخر میں 3 مہینے پر اکتفا جو ہے وہ ہوا. اور جرگے کو بتایا گیا کہ آپ کی ٹو یوز دا پرٹیکولر ٹرم آپ کی افادیت دیکھ لیں گے کہ آپ ہماری بات ان 3 مہینوں میں کہ آپ ہماری بات کس حد درجے تک کس لیول پر لے کر جاتے ہیں تاکہ اس کو سیریسلی جو ہے وہ لیا جائے. میرے خیال میں فاٹا ریفارمز کے اندر اگر جو میجر کنٹینشنز ہیں شاید ان کو جو ابھی پرپوزل سامنے آ رہے ہیں کہ یہ ڈیڈ لاک وہ توڑا کیسے جائے, اس میں کچھ ایشوز جو ہے وہ لائک اسلحے کا جو ہے وہ ایشو ہے. آئی ٹیل یو این اینیکڈوٹ, ایک قصہ کہ جرگے کے درمیان میں جو ہے وہ کیا ہوا. تو جو ٹی ٹی پی کے حوالے سے جو لوگ جو ہے وہ جرگے میں جو ہے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور بات کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی اسلحہ ایسا ہے جیسے ہمارا زیور ہے, اور اسلحہ ایسا ہے جیسے ہماری جو ہے لائک اٹس مائی وائف, لائک میں بیوی کی طرح ہے. تو جو پاکستانی ڈیلیگیشن تھا انہوں نے ان کو کہا کہ بیوی بھی جو ہے وہ بغیر نکاح کے جو ہے آپ ساتھ نہیں ساتھ میں اس کے لیے بھی نکاح کرنا جو ہے وہ ضروری ہے. تو آپ کو اگر واپس آئیں گے تو آپ کو لائسنس یا کوئی طریقہ کار جو ہے وہ اختیار جو ہے وہ کرنا پڑے گا. اور بھی بہت سارے اینیکڈوٹس جو جرگے ممبرز اور جو باقی لوگ اس میں انوالو تھے, اٹ واز کوائٹ کچھ جگہوں پر جو ہے وہ بات تھوڑی آگے بھی بڑھی. کچھ لوگوں کو کہا گیا کہ بھئی آپ ہمارے پوائنٹ کو بالکل جو ہے آپ تو ہمارے ساتھ نیگوسیشن کرنے نہیں آئے بلکہ ایسا کرنے آ رہے ہیں, ہم پر امپوز کرنے جو ہے وہ آ رہے ہیں. بٹ آل آف دیٹ واز ٹیکن ان سینس کہ ہم یہ بات آگے لے جا کر فردر ڈسکشن جو ہے وہ کریں گے. امپورٹنٹلی آئی تھنک کہ کچھ ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے اگر اس لیکونا کو آپ نے توڑنا ہو, یا ایک آپ کا جو ہے لیگل لیکونا ہے, دوسرا آپ کا جو سوشل جو ہے وہ اوور سائٹ ہے, کیونکہ آبویسلی یہ اتنا آسان پروسیس نہیں ہے جتنا آسان جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں, یا شاید ہماری ڈسکشن سے ایسا لگتا ہے جیسے بہت فری فال کے اندر جو ہے وہ ہے. اٹس ناٹ دیٹ وے, اٹ ریکوائرز لاٹ آف کنسلٹیشن. میرے خیال میں ایڈمنسٹریٹو آرڈر وڈ بی دی سولوشن, جس کے ذریعے کچھ نہ کچھ جو ہے وہ چیزیں جو ہے شاید ادھر ادھر بدلی جا سکیں. بٹ دیٹ آلسو کہ اگر وہ اس لیول تک جو ہے یہ بات جو ہے وہ پہنچ جائیں کہ اس کو جو ہے لائک وہ مان جائیں. لیکن امپورٹنٹلی نظام اس کے اندر یہ بھی تھا کہ جیسے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان کی طرف سے یہ ڈیمانڈ تھا, یہ سامنے آیا تھا کہ اگر ہم اس کو جو ہے وہ نیگوسیشنز جو ہے وہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ ڈیزالو کریں گے. انہوں نے کہا کہ ٹی ٹی پی ایز این آرگنائزیشن جو ہے
اگر اس کو ڈیزالو کر دی تو یہ ختم ہو جائے گا. سو دے ور گیون 5 ڈفرینٹ نیمز آپشنس کہ آپ اس کے ذریعے جو ہے یہ ساری بات لائک اس کو وہ کر دیں. سو آئی تھنک آئی مین اگر آپ جیسے TLP کا ایک کیس جو ہے وہ سامنے ہے جس ایک پولیٹیکل جو ہے اس کو مین اسٹریمنگ جو ہے وہ ہو جائے, کیونکہ اگر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی میں قبائلی اضلاع کے لوگ جو ہے یہ چیزیں جو وہ چاہتے ہیں, سو دین اٹ ہیز ٹو بی اے پولیٹیکل اسٹرگل. یا کچھ لوگوں کا اگر یہ خیال ہے کہ ریفارمز جو ہے یہ قبائلی لوگوں کے عوام کے یعنی خواہشات کے منافی ہیں, تو پھر اس کی کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہ اپنے علاقے کے MNA MPA کو جو ہے وہ سامنے لیں. اچھا, ایون جب یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہو رہی تھی تو اس میں بھی جو آپشنس تھے اس میں جو 2 سائڈز تھیں فاٹا کی مرجر کے پرو اور اگینسٹ, ان میں اس بات پہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ یار, بلکہ اتفاق تھا کہ FCR ختم ہونا چاہیے. جس چیز پہ اتفاق نہیں تھا وہ یہ تھا کہ اس کو خیبر پختونخوا کے ساتھ مرج کر کے اس کا حصہ بنایا جائے یا الگ صوبہ بنا کے پاکستان کے تمام قوانین وہاں پہ ایکسٹینڈ کیے جائیں. تو دونوں آپشنز میرے خیال میں جہاں تک قوانین کا تعلق ہے تو اگر دونوں آپشنز میں سے کوئی بھی آپشن چوز ہوتا تو اٹ وڈ ہیو میڈ نو ڈفرنس. افغان طالبان جو آپ کی جرگہ ممبران سے جو ہماری بات چیت ہوئی ہے, افغان طالبان کتنا سیریس ہیں کہ یہ مسئلہ کسی انجام کو پہنچے؟ میرے خیال میں افغان طالبان اور خاص کر جو سراج الدین حقانی ہے جو انٹیریئر منسٹر بھی ہے, ڈپٹی امیر بھی ہے, اور آل جو طالبان موومنٹ ہے, تو ان کی طرف سے یعنی ابھی تک جو سیکورٹی آفیشلز ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بڑا پازیٹیولی وہ اس پورے پروسیس کا حصہ ہے, اور TTP کی طرف سے بھی کہ وہ پورے طریقے سے فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اور جتنے بھی یہاں سے ڈیلیگیشنز جاتے ہیں تو یہ نہیں کہ صرف جو سینئر سیکورٹی آفیشل جاتے ہیں بلکہ جو جرگہ ممبران جاتے ہیں ان سے بھی ملاقاتیں ہوتی ہیں سراج الدین حقانی کی. اور اس میں ایک جو انٹرسٹنگ چیز جو کہ ہمیشہ سے ہم کہتے آ رہے ہیں کہ جو افغان طالبان اور پاکستانی طالبان یہ بڑے یعنی ڈیپلی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لنک, تو وہ چیز یعنی اب افغان میڈیا نے سراج الدین حقانی کو کوٹ کر کے انہوں نے کہا بھی ہے کہ پاکستانی طالبان نے ہمیں بڑا سپورٹ کیا ہے, وہ جو نیٹو کے خلاف ہماری جنگ تھی افغان سیکورٹی فورسز کے خلاف, ہم ان کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے اور ہم ان پہ امپوز بھی نہیں کریں گے. لیکن TTP کی طرف سے ایک چیز مسلسل وہ بتائی جاتی ہے ہمیں کہ وہاں پہ سراج الدین نے کہا ہے پاکستانی گورنمنٹ کو بھی کہ میرا کام تھا تم دونوں کو بٹھانا مذاکراتی ٹیبل پہ, اب یہ خود کیسے معاملات طے کرنے وہ آپ لوگوں پہ. یہ فیسیلیٹیشن جو تھی وہ میری طرف سے تھی اور میں کرتا رہوں گا, وہ نہ آ جائیں کہ ہم نے اس کو سپورٹ کیا یا فلاں فریق کو سپورٹ کیا, آپ ٹیبل پہ بیٹھے اور خود ان معاملات کو وہ کر لیں. لیکن ابھی بھی چیلنجز اپنی جگہ ہیں, اور TTP کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں جو اس کی مخالفت بھی کر رہے ہیں. یعنی بھائی ان کا ٹریڈیشنل جو ایک موقف رہا ہے کہ یہ تو ہم نے اپنی آئیڈیالوجی پہ اور خاص کر جو پولیٹیکل کی اس کو پولیٹیکلی مین اسٹریم کرنے کی کوشش ہو سکتا ہے وہ. اچھا افتخار, احسان نے بیچ میں ایک بات کہی کہ کچھ ایسے جو پرزنرز کی لسٹ آئی ہے اس میں کچھ ایسے پرزنرز ہیں جو نہیں ہیں, تو وہ کون سے پرزنرز؟ دیکھیں کیونکہ یہ راؤنڈ آف ٹاکس پہلے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں اور اس میں جو ابھی لسٹ یعنی ہر بار جب میٹنگ ہوتی ہے تو obviously اٹس اے کنسلٹیٹیو پروسیس, دونوں پارٹیز جاتی ہیں, دونوں کی اپنی جو ہے وہ ذیلی تنظیمیں ہیں, وہ دے سٹ ڈاؤن اینڈ ڈسکس ود کہ اب آگے جو ہے وہ اس کو کس طرح لے جایا جائے. اس میں جو لسٹ کچھ آئی ہیں وہ اس زمانے کی بھی ہیں جب صوفی محمد کے ساتھ جو ہے وہ ملکن ڈویژن کے لوگ جو ہے وہ افغانستان چلے گئے تھے, تحریک نفاذ شریعہ محمدی والے جو افغانستان چلے گئے تھے لڑنے کے لیے. اگر آپ مجموعی طور پر دیکھ لیں آفیشیل ریکارڈز کی جب بات کی جاتی ہے کہ کون کس جگہ پر ہے اینڈ ہو از ہو اینڈ واٹ از واٹ, 2013 سے پہلے کیونکہ یہ سسٹمز اس طرح آرگنائز نہیں تھے اور اس میں کافی چینجز جو ہے وہ آ چکی, تو دونوں سائڈز کے پاس جو ہے نام تو شاید ہوں گے لیکن ان کے ریکارڈز اس طرح نہیں ہے, پتہ نہیں ہے اس میں بہت سارے لوگ شاید کیونکہ بیچ میں آپریشنز ہوئے ہیں, سوات میں ہوئے ہیں, there's a lot of things that have happened. I won't want to go into the detail کہ کیا کیا ہوا, وہ سب ہسٹری سب کو پتہ ہے, لیکن اس میں اگر ہم دیکھ لیں تو تقریباً کوئی 3,500 لوگ جو ہے ان کا ڈیٹا نہیں ہے کہ where they are from both sides. The other thing is کہ جو پرزنرز کی جو بات جو ہے وہ ہوتی ہے اور جو احسان نے کہا بھی کہ تقریباً اس میں بلیک کیٹیگری کے جو ہے وہ لوگ ہیں, ہارڈ کور ملیٹنٹس ہیں, they're round about somewhere between 300 to 350 جن کے اوپر جو ہے وہ بات جو ہے وہ شروع ہے.
جس میں 2 لسٹیں مزید جو ہے وہ دی گئیں، جس میں ایک میں 93 لوگ تھے، اگلے میں 8 لوگ اور لوگ جو ہے وہ بتائے گئے. بٹ یہ سارے پرپوزلز ہیں. Till the main issues are not sorted out, all of this is just a proposal. میرے اندازے کے مطابق یہ ابھی بھی پریمیچور ہیں، اس میں ابھی بھی ٹائم لگے گا. It cannot be a very swift and quick progress because there's a lot of consultation that is left. Ultimate Parliament is there to decide. Parliament جو فیصلہ کرے گی. لیکن امپورٹنٹلی آئی تھنک کہ پچھلی جو ہے لائک مذاکراتی ٹیموں کی طرح، کیونکہ ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ ایکسرسائز دوسری تیسری بار جو ہے وہ ہو رہی ہے، اور لاسٹ ٹائم بھی آئی ریممبر کہ کچھ جو ہے لوگوں کی طرف سے پولیٹیکل اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ آنا جو ہے وہ شروع ہو گئے تھے، جو کافی ان کے اثرات اور انفلوئنس پورے پروسیس کے اوپر جو ہے وہ کافی زیادہ تھے. اس بار کافی کم ہے. آئی ہوپ سو کہ آئی مین کیونکہ اگر ایک چیز امن جو ہے وہ لائک لے کر آ سکتی ہے، why not give it a chance؟ کیونکہ میرے خیال میں it will solve a lot of issues. Especially if it comes through the parliament. If it comes through the parliament. And ultimately جیسے احسان نے بھی کہا and we all know کہ جو ابھی تک phases تھے 6 phases کو میں اس کو ڈیوائڈ کیا گیا تھا. We're almost on to the 4th phase now, which is to bring it into the parliament. And then there is the legislation part of it that is there as well. جس میں اور یہ ایک بات کہنا جو ہے وہ بھی ضروری ہے کہ ایک تو آپ مذاکراتی ٹیم اور جرگا اور یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ہے وہ ویریس سب گروپس جو ہے وہ بنائے گئے ہیں. ایک گروپ جو ہے وہ پرزنرز کو دیکھ رہا ہے، ایک جو ہے وہ ریپیٹریشن کو دیکھ رہے ہیں. دیز آر ویریس فوکس گروپ جو ویریس ایریاز کو دیکھ رہے ہیں، انکلوڈنگ دا اکنامک پارٹ کہ اگر یہ لوگ واپس آتے ہیں تو ان کی ری انٹیگریشن سوسائٹی کے اندر جو ہے وہ کیسے ہوگی. میرے خیال میں ونس اگین آئی سے کہ یہ سب فی الحال پرپوزلس ہیں ٹل دا ایگریمنٹ از ایکچولی سائنڈ. ٹھیک ہے، جس طرح افتخار نے کہا کیونکہ 30 سال 40 سال کی جنگ ہے اور اس کی سلوشن کی طرف جا رہا ہے. پاکستانی اسٹیٹ بھی انٹرسٹڈ ہے، دونوں طرف سے بات چیت بھی چل رہی ہے اور کافی سیریسنس بھی ہے، لیکن یہ پروسیس ہے جو ابھی دیکھتے ہیں کہ آگے کیا انجام ہوگا. جو پارلیمنٹ کی بات انہوں نے کی، چونکہ جب آپ پارلیمنٹ کی بات کرتے ہیں تو دین اٹس اے پولیٹیکل پروسیس. اس میں پولیٹیکل پارٹیز کیا ساری انوالوڈ ہیں یا کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو اس پروسیس سے باہر ہیں؟ ہاں بالکل، جس طرح افتخار نے بات کی کہ یہ مختلف فیزز میں یہ پوری جو پیس پروسیس تھا وہ جاری تھا. اب اس فیز پہ یہ پہنچ چکے ہیں کہ پارلیمنٹ کی طرف اس ایشو کو لے کے آئیں اور یہاں سے انڈورسمنٹ ملیں. اور اس میں اطلاعات یہی ہیں کہ تقریباً ساری پولیٹیکل پارٹیز، اس میں پی ٹی آئی، جے یو آئی، اے این پی، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این، ان کے یعنی ممبر آف پارلیمنٹ وہ اس دفعہ جو جائیں گے ڈیلیگیشن کابل، تو اس میں یعنی ابھی تک جو اطلاعات ہیں کہ وہ اس ڈیلیگیشن کا حصہ ہوں گے. اور گراؤنڈ پہ یا پارلیمنٹ میں جو اس میں یہ اطلاعات بھی ہیں کہ اس میں ہر ایک صوبے سے ایک ایم پی اے اور ایک ایم این اے ہوگا. اور شروع میں خیبر پختونخوا سے، پھر یعنی پورے ملک سے باقی جو پروونسز ہیں وہاں سے بھی. اور ابھی جو اس ایفرٹ کو یعنی جو سیاسی پارٹیوں میں سے لیڈ وہ کر رہا ہے تو وہ پیپلز پارٹی ہے. اور اس حوالے سے آج میٹنگ بھی ہوئی ہے، انہوں نے آفیشیلی کل بلاول بھٹو کی طرف سے ایک ٹویٹ بھی آئی ہے کہ ہم اس پروسیس کو لیڈ کریں گے اور باقی جو الائیز پارٹیز ہیں ان کے ساتھ کنسلٹیشن کر کے تو ایک کنسنسس ڈیولپ کریں گے پارلیمنٹ میں. خواتین و حضرات، آپ کو آج کی ہماری اس شو سے پتہ چل گیا ہوگا کہ دیر از سیریسنس آن بوتھ سائڈز ان دیز ٹاکس اینڈ دیز نیگوسیشنز اینڈ دیر پروبیبلی بوتھ دا سائڈز آر willing to come to a conclusion on this. لیکن جیسے افتخار نے کہا اور جیسے احسان نے کہا کہ چونکہ دیز آر the initial stages, the baby stages of the process, تو اس کے بعد جو چیزیں اس میں آتی رہیں گی ہم آپ تک وہ پہنچاتے رہیں گے. ابھی تک ہمارا یہ چوتھا پروگرام ہے ان پیس نیگوسیشنز کے اوپر. ہم اس کے بعد آپ کے لیے جو پروگرامز لے کے آئیں گے اس میں ہم ایک بڑی پکچر کو کور کریں گے جس میں افغانستان اور پاکستان کے علاوہ بھی اس ریجن میں جو چیزیں چل رہی ہیں ان کے اوپر جو ہماری اطلاعات ہیں وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں. اس ویڈیو کو لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور نیچے کامنٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ ہم اس کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں. آڈیو کے کچھ ایشوز تھے، ہوپ فلی وہ ریزالو ہو گئے ہوں گے اور اس کے علاوہ بھی جو آپ فیڈ بیک ہمیں دیتے رہیں گے ہم اس کو انٹیگریٹ کرتے رہیں گے. شو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.